آپ نے ابھی پچھلے دنوں یہ سنا ہوگا کہ دیوبندی مسلک کے بہت بڑے عالم دین، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ انہوں نے پڑھایا، وہاں پہ دفن کرنے کے بعد دعا بھی کروائی۔ نیٹ پہ یہ کلپ موجود ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کسی کو ضرورت ہو تو اسے ثبوت کے طور پہ دکھائے بھی جا سکتے ہیں۔ اب یہ موصوف جنہوں نے پوری زندگی دیوبندیت کا پرچار کیا اور ختم یا اصال ثواب دلانے والے، ان پر یہ اعتراض کیے جاتے رہے کہ دن فکس کر کے دعا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کل خوانی کرنا کہاں سے ثابت ہے۔ پوری زندگی یہی ہوتا رہا، لیکن بالآخر حق غالب آ کر رہا کہ اس تدفین کے موقع پہ انہوں نے خود اصال ثواب بھی کیا، اعلان بھی کیا جی پرسوں اس کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی، دعا کی جائے گی۔ عام لفظوں میں ہماری زبان میں جس کو ختم شریف کہتے ہیں، کل شریف کا ختم جس کو کہتے ہیں، یہ دلایا گیا۔ بھائی آپ میں سے بھی کئیوں کو پتا ہوگا ایسا ہوا، ایسے ہوا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم، وہ ساری زندگی کتابیں پڑھ کے، قرآن کے درس دے کے، حدیثیں سنا کر نتیجے پہ اس پہ پہنچا کہ مسلک وہی سچا ہے جو اہل سنت کا ہے، مسلک یہی سچا ہے جس میں اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ اصال ثواب کرنا، یہ ختم درود کرنا، اس کو ماننا پڑا، گویا کہ حق کا راستہ۔ بعض لوگ آج بھی پریشان ہوتے ہیں سچا کون ہے، جو چار لفظ پڑھ جاتے ہیں نا، یا جنہوں نے بعض اوقات دوسروں کی کچھ تقریریں سن لی ہوتی ہیں۔ نیٹ کا دور ہے، ہماری عوام کا بھی کوئی حال نہیں، یہ نہیں سوچتے کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا۔ یہ بعض اوقات دوسرے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کی تقریریں سن کر بعض اوقات یہ میرے نوجوان یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جی جس کی طرف جائیں وہی کہتا ہے ہمارا مسلک سچا ہے، وہی کہتا ہے ہم سچے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ آئیے دیکھیے سچے کون ہیں۔ آخر کار حق غالب آ کر رہتا ہے۔ یہ جس نتیجے پہ پہنچے، ان عالم صاحب کا یہ عمل یہ ظاہر کر رہا ہے، ان کے پیروکار، ان سب کو ان کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ذاتی طور پہ، ہم سب کو سنیوں کو خوشی ہے اس بات کی کہ دیر آئے درست آئے، چلو اب ہی صحیح، مرنے سے پہلے مان تو گئے ہیں، مرنے سے پہلے ہدایت کا رستہ واضح تو ہو گیا ہے۔ لیکن آپ سب کو بھی یہ سمجھا رہا ہوں، مت پریشان ہو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جس طرف اتنا بڑا عالم، وہ جس طرف مان جائے، جس طرف وہ آ جائے، اس کا مطلب ہے اس کے پیروکاروں کو رات سے پہلے پہلے سب کو طائب ہو کے اسے اختیار کر لینا چاہیے، اس مسلک کو مان لینا چاہیے، یہی سچ ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی گزشتہ دنوں یہ فلسطین کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مختلف ملکوں میں شہروں میں ہوئی ہیں، ہمارے گکھڑ میں بھی ہوئی۔ میں نے گکھڑ کی جو ریلی ہے اس میں بھی یہ دیکھا، شاید اور شہروں میں بھی ہوں گی، اہل حدیث مسلک والے، ان کی طرف سے بھی ریلی میں شرکت ہوئی، دیوبندیوں کی طرف سے بھی ہوئی۔ اس کے اندر پوسٹر اٹھائے گئے ہوئے تھے، ان پوسٹروں کے اوپر ایک تحریر تھی، لبائک یا اقصی، لبائک یا اقصی۔ آپ میں سے کسی نے ایسا پوسٹر دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ بھائی ماشاءاللہ ماسٹر افضل صاحب نے بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ جی انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ چلو دو گواہیاں ہو گئی ہیں، بعض شرماتے ہوئے نہیں بول رہے ہوں گے،
نیٹ کا دور ہے، اس پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی کسی کو شک ہو۔ اب میں یہاں پہ آپ کو حق کا راستہ یہ واضح کر رہا ہوں، جنہیں شک ہے نا حق کیا ہے وہ سمجھ لیں حق کیا ہے۔ یا اقصا، اقصا کیا ہے؟ مسجد اقصا وہ مسجد ہے، وہ مسجد کی جو عمارت ہے، مجھے بتائیے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ مسجد کی عمارت جاندار ہے یا بے جان؟ اونچی بولیے، بے جان ہے۔ وہ اقصا جو جاندار نہیں بے جان ہے، یہاں پہ ککھڑ میں جنہوں نے پوسٹر اٹھائے کیا ان کے پاس تھی یا ان سے سینکڑوں میل دور تھی؟ جی سینکڑوں میل دور تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ مان رہے ہیں جو بے جان ہے، سینکڑوں میل دور ہے، اسے یا کہہ کے پکارنا جائز ہے، اسے یا کہہ کے پکارنا۔ یا رسول اللہ اس لیے کہتے ہیں نہ کہو کہ وہ دور ہیں، سنتے نہیں دور سے، اور حاضر نہیں ہیں۔ دوسرا معاذ اللہ کہتے ہیں معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اس لیے یا جو ہے نا یہ مخاطب کے لیے ہے جو حاضر ہو اس کے لیے صیغہ ہے، اس لیے یہاں سے یا رسول اللہ نہ کہو۔ میں پوچھتا ہوں یا اقصا، یہ دیوبندی وہابی، یہ اہل حدیث جنہوں نے پوسٹر اٹھائے، ان کا یہ پوسٹر اٹھانا، ان کے علماء کا، ان کے وہ مسلک کے بڑوں کا ان جلوسوں ریلیوں میں ان کی قیادت کرنا، اس سے منع نہ کرنا، ان پوسٹروں کی تائید کرنا، کیا یہ ظاہر نہیں کر رہا کہ جو دور ہو اسے بھی یا کہا جا سکتا ہے، جو جان جس میں نہ ہو اسے بھی کہا جا سکتا ہے؟ مصطفیٰ تو جان رحمت ہے، جان عالم ہے، یہ نہ ہو تو دنیا ہی نہ رہے۔ یا رسول اللہ کہنے کا ثبوت بھی مل گیا، ختم درود کا ثبوت بھی مل گیا۔ یہی مسلک حق ہے، یہی سچ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں لیکن اس مسلک کو مت چھوڑیے گا، اس سے دائیں بائیں مت کبھی ہوئیے گا، اس سے ادھر ادھر ہونے کا کبھی مت سوچیے گا۔ یہی حق کا راستہ ہے، اللہ کی قسم یہی حق کا راستہ ہے، رب کی قسم ہے یہی حق کا راستہ ہے، اسی پہ رہیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ استقامت نصیب فرمائے، آمین۔